شریعت میں قرض نہ لینے پر ابھارا گیا ہے. انسان قرض فری زندگی گزارے, وہ ایسے حال میں انتقال کرے کہ اس پر کوئی قرض باقی نہ رہے, ورنہ اگر وہ مجاہد بھی ہوگا لیکن قرض کی وجہ سے وہ روک لیا جائے گا. ای ایم آئی آج کے دور میں ایک بہت بڑا ٹریپ ہے, ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. جو فائنانشیل ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی نظر میں دیکھا جائے تو انڈیا کا سب سے بڑا جو ٹریپ مانا جاتا ہے وہ انفلیشن نہیں ہے, وہ مہنگائی نہیں ہے, وہ ٹیکسز نہیں ہے, بلکہ وہ ای ایم آئی ہے. ای ایم آئی از دا بگیسٹ برڈن آف دا نیشن. یہ نیشن کا سب سے بڑا جال ہے جو آسانی کے طور پر لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا چلا جا رہا ہے. تو ای ایم آئی کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو یقیناً ای ایم آئی کی زندگی گزارنے والے ہمیشہ اپنی حلال کمائی, اپنی خون پسینے کی کمائی کو صرف قسطوں میں ادا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بعض قسطیں ایسی ہیں جو سالہ سال چلتی ہیں, ہاؤس لون کے نام پر, وہیکل لون کے نام پر, ایجوکیشنل لون کے نام پر, کار کے لون کے نام پر, مختلف قسم کے لون جس کو بھرنے کے لیے ای ایم آئی. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ وہ ہر پہلی تاریخ کے وقت میں پریشان رہتے ہیں. کیوں پریشان رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بینک میں اتنا پیسہ رکھنا ہے کہ وہ ای ایم آئی ڈیڈکٹ ہو جائے, ورنہ پھر پینالٹی عائد ہوگی اور پینالٹی کے چارجز آئیں گے اور پھر ان کے اوپر اور سوری طور پہ قرض بڑھتا جائے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتی. جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ اس کی زندگی قرض میں تھی تو اس کی نیکیوں سے وہ لے لیا جائے گا. پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کے ہر گناہ کو معاف کیا جائے گا سوائے قرض کے. شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نفس المؤمنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمنی معلقۃ حتی یقضى عنہ دینہ, کہ ہر انسان کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. تو گویا کہ ای ایم آئی کے ذریعے انسان اگر اس میں آگے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو قرض میں مبتلا کر رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق اور وہی معبود حقیقی ہے. انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہج سلف پر قائم رکھا. مال انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں تو انسان جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے اور اسی مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حق میں ماں آئی اور میرے حق میں ای ایم آئی آئی. میرا عنوان ہے مروجہ ای ایم آئی اور شرعی رہنمائی. تو اس پر میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مروجہ ای ایم آئی اور شرعی رہنمائی کیا ہے. ای ایم آئی ایک ایسا لفظ ہے جو ہر جگہ عام ہے. ہم میں سے شاید یہاں جو کوئی بھی بیٹھا ہو ہر کوئی ای ایم آئی کے لفظ سے واقف ہے. اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی
EMI سے ضرور سابقہ پڑا ہوگا. تو اسی لیے ہمارے لیے اس EMI کو سمجھنا بہت ضروری ہے. EMI کیا ہے؟ یہ ہے ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ. مناسب قیمت جو قسطوں کی شکل میں ادا کی جائے. لیکن اصل میں یہ EMI قرض کی ادائیگی ہے. اصل میں EMI قرض کی ادائیگی ہے. یعنی انسان قرض لے اور بدلے میں اس قرض کی ادائیگی کے لیے جو صورت اختیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں EMI. تو میں سب سے پہلی شریعت کی جو رہنمائی ہے اس سلسلے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں. EMI جیسا کہ میں نے آپ سے کہا یہ قرض کی ادائیگی کی صورت ہے. تو شریعت میں قرض کو کس انداز میں دیکھا گیا ہے؟ شریعت میں قرض نہ لینے پر ابھارا گیا ہے. انسان قرض فری زندگی گزارے، وہ ایسے حال میں انتقال کرے کہ اس پر کوئی قرض باقی نہ رہے. ورنہ اگر وہ مجاہد بھی ہوگا لیکن قرض کی وجہ سے وہ روک لیا جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس کے اندر قرض کے سلسلے میں باتیں بتائی گئی ہیں. EMI آج کے دور میں ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. جو فائنانشیل ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی نظر میں دیکھا جائے تو انڈیا کا سب سے بڑا جو ٹریپ مانا جاتا ہے وہ انفلیشن نہیں ہے، وہ مہنگائی نہیں ہے، وہ ٹیکسز نہیں ہے، بلکہ وہ EMI ہے. EMI is the biggest burden of the nation. یہ نیشن کا سب سے بڑا جال ہے جو آسانی کے طور پر لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا چلا جا رہا ہے. آج دیکھیے کئی خودکشی جو لوگ کرتے ہیں وہ لون اٹھانے کے بعد، سودی قرض لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کر پاتے، جس کے سبب وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگیاں ایسے ہی نیلام ہو جاتی ہیں. تو EMI کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو یقیناً EMI کی زندگی گزارنے والے ہمیشہ اپنی حلال کمائی، اپنی خون پسینے کی کمائی کو صرف قسطوں میں ادا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بعض قسطیں ایسی ہیں جو سالہ ہا سال چلتی ہیں، ہاؤس لون کے نام پر، وہیکل لون کے نام پر، ایجوکیشنل لون کے نام پر، کار کے لون کے نام پر، مختلف قسم کے لون جس کو بھرنے کے لیے EMI. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ وہ ہر پہلی تاریخ کے وقت میں پریشان رہتے ہیں. کیوں پریشان رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بینک میں اتنا پیسہ رکھنا ہے کہ وہ EMI ڈیڈکٹ ہو جائے، ورنہ پھر پینالٹی عائد ہوگی اور پینالٹی کے چارجز آئیں گے اور پھر ان کے اوپر اور سودی طور پہ قرض بڑھتا جائے گا. تو EMI کا جو کلچر ہے انتہائی افسوسناک کلچر ہے. EMI سے لوگوں کے اندر ایک ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ لوگ اپنی ضرورت سے بڑھ کر خریداری کر رہے ہیں. شریعت کا موقف کیا ہے؟ شریعت آپ سے کیا چاہتی ہے؟ جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی زندگی ہے، اس قناعت میں آپ زندگی گزاریں. شریعت کیا چاہتی ہے؟ لا تنظروا الى من اسفل، انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، تبھی آپ شکر گزاری کر پاؤ گے. اگر کسی کی 50,000 تنخواہ ہے، وہ 1 لاکھ کمانے والے 2 لاکھ کمانے والے کو دیکھے گا تو ہمیشہ پریشان رہے گا. وہ اپنی گاڑی کو کمپیئر کرے گا. جو 2 ویلر چلانے والے ہیں وہ پریشان ہیں کاروں کو دیکھ کر، جو کار چلانے والے ہیں وہ پریشان ہیں بڑی کاروں کو دیکھ کر. اسی طرح سے یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے اور انسان قرضوں کی زندگی میں اتنا آگے نکل چکا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ قرض کی زندگی وہ کہاں سے کہاں تک چلی گئی. ایسے ہی اس کی سیلری اکاؤنٹ میں آتی ہے، اس سے کئی زیادہ اس کے EMIs میں ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. تو گویا کہ EMI
حلال و حرام اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ای ایم آئی کا کلچر بہترین کلچر ہے؟ نہیں، یہ بدترین کلچر ہے۔ یہاں پہ انسان کو لالچ کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے ایسی چیزوں کو خریدنے پر ابھارا جا رہا ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہے، جس کے اندر وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کے باوجود بھی اس کو ایسے جال میں پھنسایا جا رہا ہے جس سے وہ ای ایم آئی میں بار بار وہ ادھار لیتا رہے۔ پہلے زمانے میں بہت کم بینک ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں گے بینک کی تعداد بڑھ چکی ہے، ہر وقت نئے نئے بینک آتے جا رہے ہیں، اور بینک کے ساتھ ساتھ ایسی کمپنیاں بھی آ رہی ہیں جن کا ٹائی اپ بینک کے ساتھ ہے، جو آپ کو بڑے آسان طریقوں سے، بڑے آسان صورتوں میں لون کی شکل میں لون دیتے جا رہے ہیں۔ اور وہ جتنے بھی دکاندار ہیں، آپ اس دکاندار کے پاس جا کر دیکھیے، بھارت پے، گوگل پے، فون پے، ایسے جتنے بھی سارے ہیں، ان لوگوں سے انہیں قرض اٹھا رکھا ہے، اور وہ قرض کے بدلے ہر دن، ہر ہفتہ جتنے بھی ای ایم آئی کی شکل میں وہ پے کرتے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو ای ایم آئی کا کلچر یہ کوئی بہتر کلچر نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کلچر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اسی چیز کی طرف جائیں جو حلال طریقے پہ ہے، جو زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ ورنہ اگر ای ایم آئی کے لیے انسان خرچ کرنے بیٹھے، آپ اس بات کا احساس رکھیے، جو پہلے کیش ہم خرچ کرتے تھے، اگر کسی کو 5,000 دینا ہو، 10,000 دینا ہو، اب وہ کیش کو گن کر دیں گے تو آپ کو واقعتاً احساس ہوگا۔ لیکن آپ اگر آج 50,000 بھی آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں تو صرف آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پیسے آسانی سے پہنچ جائیں، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آپ کے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بلو کلر کی ٹک یا ایسی ٹون، اس طرح کا سائیکولوجیکل آپ کو ایفیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ نے خرچ کر دیا۔ اس کی وجہ سے لوگ بے تحاشا شاپنگ کرنے لگے ہیں، خرچ کرنے لگے ہیں۔ تو ای ایم آئی کی وجہ سے گویا کہ ہم سود میں بڑھاوا دے رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ای ایم آئی ہیں یہ سارا تعلق 90% اس میں سود پر مبنی ہے، جس کے سبب اگر ای ایم آئی سے انسان جڑ رہا ہے، ای ایم آئی سے تعلق کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سود کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اب پھر دیکھیں گے کئی ایسے ہمارے مسلم نوجوان ہیں جو گاڑی خریدتے ہیں، پھر ڈاؤن پیمنٹ دے کر گاڑی خریدتے ہیں، پھر ای ایم آئی کی 2-3 قسطیں بنتے ہیں، اور پھر ادا نہ کرنے پر 3-4 مہینے جب ہو جاتے ہیں تو ان کی اس گاڑی کو سیز کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ہر 1-2 سال کے اندر ایک آدھ نئی گاڑی خریدتے ہیں، پھر نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ مسلم امت اس سلسلے میں کافی پریشان ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس جیسے پروگرام سے یقیناً یہ نصیحت ملتی ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کو فائنینشیل لٹریسی بہت ضروری ہے، انہیں مالیاتی شعور بہت ضروری ہے، ان کو معلوم ہے کہ پیسے کہاں سے وہ کمائیں اور کس طریقے سے کمائیں اور کہاں وہ خرچ کریں۔ ان کے پاس ایک بجٹ ہونا چاہیے جس میں ان کو معلوم ہو کہ ہم پیسے کس پر کتنے خرچ ہو رہے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا تو یقین مانو میں، آپ بڑے بڑے تاجروں کو اٹھا کر دیکھیے، وہ زندگی کا ہر دن کا حساب لکھتے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں خرچ کیا، تاکہ پھر وہ جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں خرچ کیا اور کہاں زیادہ ان سے خرچ ہو رہا ہے، تاکہ اس پر وہ غور کر سکیں۔ تو شریعت نے قرض کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہے اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتی، جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ اس کی زندگی قرض میں تھی تو اس کی نیکیوں سے وہ لے لیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے ہر گناہ کو معاف کیا جائے گا سوائے قرض کے، شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفس المؤمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمنی معلقۃ حتی یقضى عنہ دینہ، کہ ہر انسان کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ ای ایم آئی کے ذریعے انسان اگر اس میں آگے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو قرض میں مبتلا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے قرض سے بچا۔ اور آپ کی دعاؤں میں اکثر آپ مغرم کا ذکر کیا کرتے۔ تو صحابہ پوچھتے آپ کیوں اس کا ذکر کرتے؟ تو آپ حدیث میں فرماتے ہیں، ان الرجل
اذا غرم، جب انسان قرض دار ہو جاتا ہے، حدث فکذب، تو جب بھی وہ بولتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جب وعدہ کرتا ہے فاخلفا، اور وعدے کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کو یہ عمومی طور پہ بات معلوم ہوئی کہ ای ایم آئی بصرف نظر کہ وہ حلال ہے حرام ہے، ای ایم آئی کی زندگی گزارنا یہ مناسب زندگی نہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ انسان قرض کی زندگی میں چلے جائے۔ وہ قرض جو اس نے ایک مدت کے لیے رکھا ہے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اگر درمیان میں موت آ جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انتقال کے بعد میں جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں جنازے کے بعد، اگر ہمارے بھائی کا یا ہمارے میت کی جانب سے کوئی قرض دینا ہے، کسی کے اوپر حق ہے، تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ ایسے بھائیوں کے حسنات کو قبول فرمائے جو اپنے بھائی کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای ایم آئی کی شریعت میں کیا اجازت ہے۔ ای ایم آئی اصل میں بے تقسیط ہے۔ ای ایم آئی کی اصل کیا ہے؟ بے تقسیط ہے، یعنی قسطوں میں کوئی چیز کو بیچنا، قسطوں میں کوئی چیز کو خرید و فروخت کرنا۔ ایک تاجر ہے، وہ اپنا مال نقد 1 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہے اور 12 مہینوں میں 1,20,000 میں بیچنا چاہتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، شرائط کے ساتھ۔ کیا شرائط ہیں وہ؟ کہ دونوں راضی ہوں، تاجر بھی راضی ہو اور جو لینے والا شخص ہے وہ بھی راضی ہو، اور یہ مقدار پہلے سے طے ہو کہ اگر نقد لیں گے تو 1 لاکھ روپے ہوگی، اور اگر ادھار لیں گے، قرض کے ساتھ لیں گے یا اس طرح سے قسطوں پر لیں گے تو وہ 1,20,000 میں ہوگی۔ اور جو وقت پہ مقرر کیا گیا ہے کہ فلاں وقت پہ اس کو قسط دینی ہے تو قسط ادا کرنا ہوگا، اور اس میں یہ بھی شرط ہے اگر وہ وقت پہ قسط ادا نہ کرے تو اس پر کوئی جرمانہ عائد نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 10 تاریخ کو اسے 10,000 روپے دینے ہوں، اگر وہ 12 کر دے، 13 کر دے تو 10,000 کے بجائے 11 یا 12,000 نہ ہو۔ تو ان شرائط کے ساتھ یہ قسط کی بے جائز ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں البیع بالتقسیط لا حرج فی، فرماتے ہیں البیع بالتقسیط لا حرج فی، جو قسطوں والی بے ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ اذا كانت الاجال معلومہ والاقساط معلومہ، اگر کب تک یہ مدت چلے گی پیسوں کی اگر وہ معلوم ہے اور کتنے پیسے ہیں وہ معلوم ہے تو پھر یہ بے جائز ہے، یہ درست ہے۔ اگرچہ کہ لو كان البيع بالتقسيط اكثر ثمنا من البيع نقدا، اگرچہ کہ نقد قیمت کے مقابلے میں اگر مدت میں یہ دی جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ بے جائز ہے۔ کیوں؟ لأن البائع والمشتری كلاهما ينتفعان بالتقسيط، اس لیے کہ تقسیط سے، قسطوں کی وجہ سے دونوں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بیچنے والا شخص بھی اور خریدنے والا شخص بھی۔ فالبائع ينتفع بالزیادتی، تاجر کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو زیادہ رقم ملے گی، نقد دینے پر کم رقم ملے گی اور قسطوں پر دینے پر زیادہ رقم ملے گی۔ والمشتری ينتفع بالمہلہ، اور جو خریدنے والا ہے اس کو مہلت مل جائے گی، اس کو مہلت مل جائے گی۔ تو گویا کہ یہ شریعت کی تقسیط کا حکم جائز ہے۔ اب اسی مناسبت سے کون سی ای ایم آئی جائز ہے؟ وہ ای ایم آئی جائز ہے جہاں پہ صرف 2 فریق ہوں، اور یہ حدیث کی تقسیط کی حدیث کون سی بیان کی گئی ہے؟ جو صحیحین میں حدیث ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کے گھر والوں نے انہیں 9 مہینوں کی قسطوں پر خریدا یا بیچ دیا، جس میں ہر مہینہ 40 درہم دینا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ درہم والی یا اس طرح سے جو قسطوں والی بے ہے وہ جائز ہے۔ اب اسی بنیاد پر جو ای ایم آئی ہے وہ کیا جائز ہے؟ تو ای ایم آئی کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا، تیسرا اس میں داخل نہ ہو۔ یہ غور سے سنیں آپ، بیچنے والا اور خریدنے والا، بیچنے والا نقد قیمت الگ لگا رہا ہے اور قسطوں والی قیمت الگ لگا رہا ہے، اس میں کوئی تیسرا فرد شامل نہیں ہے، تیسرا کوئی عامل شامل نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن وہ ای ایم آئی جو آج کے طور پہ مروجہ ہے وہ کون سی ہے؟
اس میں تیسرا فرد داخل ہو جاتا ہے فائنانسر کے طور پر یا بینک کے طور پر ایک چیز آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں, آپ اگر ہونڈا کے شو روم پر جائیں اور آپ نے گاڑی پسند کر لی, وہ گاڑی کی قیمت کتنی ہے؟ وہ گاڑی کی قیمت ہے 1,00,000 روپئے اور آپ کے پاس ہیں 20,000 روپئے. تو گاڑی کی کمپنی کیا کرے گی؟ وہ آپ سے 20,000 لے لے گی ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر, اور بقیہ جو 80,000 ہیں گاڑی کے وہ کہاں سے لے گی؟ وہ بینک سے دلوائے گی آپ کو. وہ کہاں سے دلوائے گی؟ بینک سے دلوائے گی آپ کو. بینک آپ کو قرض دے رہا ہے, وہ درمیان میں تجارت نہیں کر رہا ہے, بس آپ کو وہ قرض دے رہا ہے, سودی قرض دے رہا ہے, اور وہ قرض 80,000 دے گا. تو اس طرح سے جو گاڑی کی کمپنی ہے اس کے 1,00,000 تو پورے ہو گئے, وہ اپنا الو سیدھا کر چکا ہے. اس نے 1,00,000 میں آپ کو گاڑی بیچ دی, 20,000 آپ سے لیے اور 80,000 بینک سے لیے. اب بینک آپ کو 80,000 کے بدلے 1,20,000 یا 1,30,40,000 تک آپ کو دھیرے دھیرے کر لیتا رہے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو آر سی ای ایم آئی پہ خریدی جاتی ہے اس کی آر سی پہ اونر کا نام آپ کا نہیں ہوتا, اس آر سی پہ اونر کا نام کس کا ہوتا ہے؟ ہائپوتھیٹیکل ٹو بینک, وہ بینک کی آر سی ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ 2-3 دفعہ اس کی قسطیں ادا نہیں کرتے تو پھر آپ سے وہ گاڑی بیچ چوراہے پہ چھین لی جاتی ہے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر آپ اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے کم پیسوں میں ہی صحیح وہ معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں, پھر جا کے دوسری گاڑی خرید لیتے ہیں. تو گویا کہ اس میں بینک آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کیونکہ بینک کس طرح سے چلتا ہے؟ بینک کے پاس جو لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں اسی پیسے کو بینک لون دیتا ہے, کار کو لون دے رہا ہے, گھر کو لون دے رہا ہے, بہت سارے قسم کے لون وہ دے گا, اور پھر اس طرح سے وہ ای ایم آئی کے ذریعے آپ کی چیزوں کو لے رہا ہے. تو گویا کہ یہ ای ایم آئی جس کے اندر بینک شامل ہے, 2 افراد نہیں بلکہ 3 ہو گئے اس میں, بیچنے والا گاڑی کی کمپنی, خریدنے والے ہم, اور بیچ میں ایک تیسرا فرد ایک بینک کی شکل میں وہ لین دینے والا یا لون دلانے والا یا بینک خود. تو گویا کہ یہ سراسر ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نہ تو میری بات فتوے کی حیثیت رکھتی ہے نہ ہی اس کی کوئی سند ہے, لیکن پھر بھی آپ کے سامنے میں باتیں بتا رہا ہوں. تفصیل کے طور میں آپ کبار علماء سے رجوع کر سکتے ہیں. میرا مقصد آپ کو عمومی طور پر اس سلسلے میں باتیں بتانا ہے. تو جتنے بھی ای ایم آئی آج کے دور میں پائے جاتے ہیں وہ بینک کے ہی ای ایم آئی ہیں, کریڈٹ کارڈ کے ہی ای ایم آئی ہیں جو سودی قرض کی بنیاد پر ہیں, جو سودی قرض کی بنیاد پر ہیں. آج ایک نئے طور پر نئے الفاظ سے اس ای ایم آئی کو بڑے اچھے انداز میں لایا گیا جس کا نام دیا گیا نو کاسٹ ای ایم آئی یا زیرو انٹرسٹ ای ایم آئی. آر بی آئی نے 2013 میں ایک سرکولر جاری کیا اور کہا کہ بینک کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کہ نو کاسٹ ای ایم آئی رکھی. بینک کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ نو کاسٹ ای ایم آئی رکھے. تو پھر یہ نو کاسٹ ای ایم آئی آئی کہاں سے؟ یہ زیرو انٹرسٹ آئی کہاں سے؟ یہ اصل میں لوگوں کو لالچ دلانے کے لیے, لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے آپ کو ایسی رقم بتائی گئی جو بینک پہلے سے ہی اپنا قرض یا اپنا سود لے لیتا ہے, اور اس طرح سے شکل بنائی جاتی ہے کہ آپ 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دے رہے ہیں, جو اس مال کی قیمت ہے اتنا ہی آپ ادا کر رہے ہیں. تو گویا کہ نو کاسٹ ای ایم آئی اس کے اندر بھی بینک شامل ہے. کیونکہ آج دیکھیے بجاج الیکٹرانکس کی جتنی دکانیں ہیں وہاں پہ ہر ایک کے گھر میں فریج آ چکا ہے, ٹی وی آ چکا ہے, بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو ایسی صورت میں جو چیزیں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سود کی طرف لے جانے والی ہوگی. ہاں اگر ایسی کوئی چیز ہو جہاں پہ اگر کوئی ایسی دکان, کوئی ایسا فرد جو آپ کو چیزیں قسطوں پر دے رہا ہو اور وہ خود اصول کر رہا ہو, کسی اور کو بیچ میں نہیں لا رہا ہے, وہی چیز نقد پہ اتنی قیمت سے دے رہا ہے اور ادھار پر اتنی قیمت سے دے رہا ہے, چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, اگر اس طرح سے دے رہا ہے اور بینک کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اور بینک کو کیوں انوالو کیا جاتا ہے؟ اگر دیکھا جائے قسطوں پر دینے سے فائدہ تو کمپنی کو ہی ہوگا, لیکن بینک کو کیوں لایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خرید تو لیتے ہیں لیکن پھر غائب ہو جاتے ہیں, کسی کا ایڈریس دے دیتے ہیں اور کہیں پہ مال اٹھا لیتے ہیں. یہاں پہ گاڑی خرید لی,
وہاں پہ ایک الگ ڈسٹرکٹ میں گاڑی چلانے لگے یا الگ اسٹیٹ میں گاڑی چلانے لگے، تو اس طرح سے جو لوگ ہوں گے ان کا نقصان ہوگا. اسی لیے بینک کو لایا جاتا ہے تاکہ بینک وہ پیسوں کی وصولی کر سکے. تو میرے بھائیوں، یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قسطوں پہ چیز دینے جانے والی ہے وہ مکمل طور پہ حلال نہیں ہے، نہ مکمل طور پر حرام ہے. وہ شریعت کے اصول کے اعتبار سے حلال اور حرام ہے. وہ کیا ہے کہ اگر وہ قسطوں پر دینے والا فرد ایک ہی ہو اور لینے والا فرد ایک ہی ہو اور دونوں کے درمیان ایک اتفاق ہو جائے اور وقت پر ادا نہ کرنے پر اسے کوئی جرمانہ عائد نہ ہو. اسی لیے کہ جتنے ای ایم آئی ہوتے ہیں، اگرچہ کہ نو کاسٹ ای ایم آئی کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ اگر وہ وقت پہ ادا نہیں کرتے تو آپ کو پینلٹی دی جاتی ہے اور اس پہ سود بھی ایڈ ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ای ایم آئی کا چلن ہمارے لیے مناسب چلن نہیں ہے. اگر آپ کوشش کریں ایسے لوگوں سے لیں جو سود نہیں کھاتے، ان سے آپ قسطوں کی شکل میں لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں جو اسلامک بینکنگ ہے وہ ذمہ دار ہے کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے مرابحے کی ایک شکل ہے جس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر گاڑی پسند آتی ہے تو بینک آپ کے بدلے وہ گاڑی خرید لیتا ہے. گاڑی مکمل خریدنے کے بعد میں وہ اسلامک بینک آپ کو قسطوں میں ادا کر رہا ہے. تو گویا کہ یہ ایک بے ہو چکی ہے کس کے درمیان؟ گاڑی کی کمپنی اور بینک کے درمیان. وہ کام ختم ہو گیا. پھر وہ اسلامک بینک آپ کو کس طرح سے دے رہا ہے؟ قسطوں پر دے رہا ہے، لیکن اس میں کہ آپ اگر وقت پہ ادا نہ کریں تو آپ پر جرمانہ عائد نہیں ہوگا، آپ پر انٹرسٹ نہیں لگایا جائے گا. تو اسی لیے اگر اس وبال سے، اس جنجال سے ہم کو بچنا ہے تو ہمیں قرض حسنہ کا معاملہ رائج کرنا چاہیے. آج لوگ قرض حسنہ نہیں دیتے ہیں اور جو لوگ قرض حسنہ لے بھی لیتے ہیں وہ ہنس کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیے کئی ایسے خاندان میں واقعات ہوتے ہیں کہ 10 سال پہلے قرض دیا تھا، 15 سال پہلے قرض دیا تھا، جو ہزاروں میں قرض تھا اب اس کی لاکھوں میں بات ہو چکی ہے. تو کہتے ہیں کہ تم نے تو اتنا قرض دیا تھا، اب اتنا بڑھ کے کیسے لے رہے ہو؟ تو پھر خاندان میں اختلافات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر اس کا حل تلاش کرنا ہے تو ایک اچھی بات آپ کو بتاتا چلوں میں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو قرض دینا چاہتے ہیں جو اچھا آدمی ہے، جو آپ کو وقت پر ادا کر سکتا ہے یا تھوڑا بہت آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کو پیسوں پر دیجیے. ورنہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے پیسے لے کر بھول جائے گا، آپ اسے پیسے وصول کرنے کے لیے خود قرض دار بن جائیں گے، تو ایسے شخص کو آپ سونے کی شکل میں قرض دیجیے، چھوٹے چھوٹے سکوں کی شکل میں، 1 گرام کا، 2 گرام کا، 5 گرام کا. کیوں؟ اسے کیا ہوگا کہ لو لینے والا انسان ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ 1 سال پہلے کے 10,000 اب 10,000 نہیں ہے، 10 سال پہلے کے 1 لاکھ اب 1 لاکھ نہیں ہے. اس کی ویلیو انفلیشن کے اعتبار سے گھٹتی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی 10 سال پہلے 10 تولے سونا کسی کو قرض دیا ہوگا تو آج اس کے وہ سونا اسی طرح سے مل جائے گا. وہ لینے والا بڑھ کر بھی اس کو مل جائیں گے سونے کی شکل میں، اور سود میں بھی وہ شامل نہیں ہوگا. اور جو قرض لینے والا شخص ہے اسے بھی فکر لاحق ہوگی کہ پیسے تو نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن سونا بڑھ رہا ہے. تو اسی لیے کیا کرے گا؟ ہر ممکن کوشش کرے گا وہ واپس ادا کرے. کیونکہ ہمیں یہ پیپر کرنسی سے، ڈیبٹ کارڈ سے، کریڈٹ کارڈ سے، ان سب چیزوں سے آزاد ہو کر درہم و دینار کی طرف جانا چاہیے، سونے چاندی کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو. اور یہ سب چیزیں نہ انفلیشن کا شکار ہوتی ہے نہ ڈیمانیٹائزیشن کا شکار ہوتی ہے. سونا یقین مانو میں ہمارے برے وقت میں کام آنے والی چیز ہے اور ہمارے لیے ضرور چیزیں ایسی کام آنے والی ہے. تو اپنی اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اور پروگرام کی اور ایسے چیزوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ورنہ ماضی میں اس امت نے، ہم نے بہت درد سہے ہیں حلال تجارت کے نام پر، اسلامک بینکنگ کے نام پر یا حلال پروفٹ کے نام پر. نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے لوگوں کو لوٹا ہے. آج تک وہ مسلمان پریشان حال ہیں، وہ تجارت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اسی طرح سے چیزوں میں پڑ چکے ہیں. اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو دین کی باتوں کو سمجھ کر علماء سے رجوع ہونے والا بنائے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے پوچھیں. اگر وہ حلال ہوگا تو علماء بتائیں گے، حرام ہوگا تو علماء بتائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو جائے علماء کے پاس چلے جائیں گے تو حرام نہ کہہ دے، اسی لیے علماء سے نہ پوچھے اور اپنے طور پہ کر لیں تو یقیناً اللہ کے نزدیک ہم پوچھے جائیں گے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.